بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کلاس کے شروع ہونے میں تاخیر پر معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ہمارے راستے میں ایسی ٹریفک جیم تھی کہ جس کو عبور کرنا ممکن نہیں تھا، تاہم آپ لوگوں کو انتظار کی زحمت گوارا کرنی پڑی۔ ہمیں آج شروع کرنا ہے سورہ رات سے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 13 ہے۔ سورہ یوسف کے بعد یہ سورہ مبارکہ آئی ہے، اور یہ سورہ یوسف کی جوڑا سورہ ہے۔ دونوں صورتوں میں، جیسا کہ جوڑا صورتوں کا عام طور پر معاملہ ہے، ایک ہی مضمون ہے جو اصلاً بیان ہوا ہے، مگر دو مختلف پہلوؤں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد آپ کے پیغام کے لوگوں تک پہنچ جانے کے نتیجے میں دو نتیجوں کو، دو کانسیکوینسز کو بیان کیا۔ ایک آپ کے ساتھیوں کی کامیابی، اور دوسرے آپ کے مخالفین کی ناکامی اسی دنیا میں۔ اس کو دونوں صورتیں بیان کرتی ہیں۔ لیکن سورہ یوسف میں یہ بیان ہے ایک تاریخی واقعے کے حوالے سے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کس قدر دل نشین انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے واقعات میں، جہاں ایک بہت عمدہ، مؤثر، ہمارے لیے کردار اخلاق کے بہت سے سبق بیان کرنے والا قصہ بیان کیا، وہاں اسی بیان کے دوران یہ بات واضح کی کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا ان کے بھائیوں کا، بالکل اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس دور سے گزر رہے تھے کہ جس دور سے یوسف علیہ السلام گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر پوری سٹوری کو بیان کر کے یہ بتایا کہ جیسے یوسف علیہ السلام کا انجام ہوا کامیابی پر منتج، اسی طرح سے اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کا بھی انجام ہوگا کامیابی کی صورت میں۔ سورہ رات جو اس کی جوڑا سورہ ہے، اس میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے ایک دوسرے انداز میں۔ یعنی اس دنیا میں جو ہم فطرت کے عوامل دیکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیش کر کے، یعنی آفاقی دلائل کو پیش کر کے جو نظر آتے ہیں فطرت کے مختلف ایکسپریشنز میں، ان کے ذریعے سے بھی یہ بتایا کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو اور جس فطرت کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، وہ بھی اسی حقیقت کو بیان کر رہی ہے کہ بالآخر حق کا بول بالا ہوگا، اور باطل کو یہاں بھی اور آئندہ بھی شکست ہوگی۔ تو یہ انداز بیان اور استدلال، آرگومنٹ کے انداز کا فرق ہے، لیکن اصل حقیقت وہی ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف کے آغاز میں اور سورہ رات کے آغاز میں ایک ذرا سا فرق ہے۔ وہاں سورہ مبارکہ شروع ہوئی تھی الف لام را سے، اور یہاں یہ شروع ہوئی ہے الف لام میم را۔ یہ حروف مقطعات ہیں کہ جو دونوں میں مشترک ہیں، صرف ایک میم کا اضافہ ہے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں۔ میں یہ کئی مرتبہ بات بیان کر چکا ہوں کہ یہ اصلاً قرآن مجید کے دیے ہوئے ان صورتوں کے نام ہیں۔ چنانچہ اگر آپ ان کا مطلب نہیں بھی جانتے تو یہی کہنا کافی ہوگا ان حروف کو پڑھتے ہوئے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سورہ الف لام میم را ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا مفہوم بھی ہے، جو اگرچہ کہ ہم ابھی نہیں جانتے، لیکن قرآن کے اشارات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا مضمون اگر تحقیق کی جائے اور زیادہ اس طرز کے بیانات کو سامنے رکھ کے جاننے کی کوشش کی جائے تو اس کو ہم جان سکتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ اس لیے بات نہیں کر رہا کہ میرے سامنے بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 2 دن پہلے میری اسی طرح کی ایک تقریر سن چکے ہیں جبکہ ہم نے سورہ یاسین کا سبق پڑھا تھا۔ تو آدمی بعض اوقات اس وجہ سے بھی بعض باتیں کہنے سے گریز کرتا ہے
آدمی کہے گا کہ آپ کے پاس ایک ہی رٹا ہے، تو آدمی اپنی بھی کوئی عزت چاہتا ہے کہ وہ، تو میں اس لیے بس اس ایک بنیادی بات کے بعد مزید گفتگو نہیں کر رہا۔ یہ سورہ الف لام میم را ہے، کیونکہ انہوں نے تو میری بات سن کے بہت سیریسلی ایسے سننا تھا کہ جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، لیکن میرے اندر تو شرمندگی ہوتی نا۔ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ لوگ اس کو دوسری جگہ پر سن سکتے ہیں۔ یہ سورہ الف لام میم را ہے، تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیات ہے، یعنی اللہ کی کتاب، کتاب الہی کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک، اور وہ کہ جو آپ کے اوپر نازل کی گئی، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے، یعنی یہ پیغام کے جو آپ کی طرف اترا ہے قرآن مجید کی صورت میں، یہ ایک حقیقت ہے، اس کا سچ ہونا شک و شبے سے بالاتر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پر اعتماد سٹیٹمنٹ ہے، ایک حقیقت کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سننے والا اس زوردار بیان کے نتیجے میں اس کو مانے۔ میں جب اس کو بیان کروں گا تو میں تو اللہ کے پیغام کو پڑھ کر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن جس کے پاس یہ پیغام پہنچے گا وہ تو خود سے غور کرے گا، جاننے کی کوشش کرے گا کہ یہ دعویٰ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات در حقیقت اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے بھری پڑی، اور یہ دعویٰ کسی روب کی بنیاد پر نہیں منوایا گیا بلکہ عقلی دلائل کی بنیاد پر منوایا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے اندر اس کو سمجھنے اور ماننے میں ابتدا میں کچھ تردد ہو سکتا ہے۔ یہ تردد، یہ بے چینی، آپ کہیے یہ شک یا شبہ، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ انسان جب بات کو سمجھتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ بات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی بات نئی ہے، اگر کوئی بات اجنبی ہے، تو یہ بالکل فطری امر ہے کہ آدمی یہ پوچھے کہ ہم کیوں مانیں، یعنی محض اس روب کی وجہ سے مانیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، دوسرے معاشروں میں کچھ اور باتوں کو اسی طرح سے حق کی بنیاد پر پیش کیا جا رہا ہے، حق کے دعوے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے، یہ بات اللہ رب العزت کا جو اس کلام کو نازل کرنے والا ہے اس کا بیان ہے، اور یہ بیان ہر سننے والے کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ اس بنیاد پر اس پر غور کریں، اس کو نظر انداز نہ کر دیں۔ جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو یا بات سمجھ میں آ جائے گی یا پھر آپ کے ذہن میں اور سوالات پیدا ہوں گے، آپ تحقیق کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر اکثر لوگ اس کو مان نہیں رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکثر لوگ نہیں مانتے، یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ اس کو اپنی قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مگر اس قوم کی اکثریت اس وقت نہیں مان رہی۔ میں ابھی سورہ یاسین کی اس کلاس میں، جس کا میں نے حوالہ دیا، یہ بات کر چکا ہوں کہ قرآن مجید جب اپنی بات بیان کرتا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، یہ بات کس سے کی جا رہی ہے۔ ہر شخص کی بات میں دیکھنا ضروری ہوتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا یونیورسل پرنسپلز، یہ بات ایک یونیورسل پرنسپل ہے، یہ کمی ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک بات ہوتی ہے جو ایک خاص موقع، ایک خاص ماحول سے متعلق ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی اصول پرنسپل پر مبنی ہوتی ہے، لیکن بہرحال آپ کو جب بھی آپ کوئی کلام پڑھیں گے، جب بھی آپ کوئی گفتگو سنیں گے، تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس میں سیاق سباق میں کیا بات کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ یاسین میں وہاں آیت آئی کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے اکثریت پر بات سچ ثابت ہو چکی ہے، چنانچہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو میں نے یہ ایک سوال ریز کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کہ جن کے سامنے قرآن پیش کیا گیا وہ ایمان لے آئے، اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آخری زمانے میں یدخلون فی دین اللہ افواجا،
لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، کافر لوگ مارے گئے، بہت تھوڑے تھے کہ جنہوں نے انکار کیا، اور یا تو وہ ختم ہو گئے یا انہوں نے سرنڈر کر لیا. تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہاں بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قریش کے لیڈرز کے جو اس کلام کے اس وقت فوری مخاطب ہیں، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے. اور یہاں بھی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام برحق ہے، مگر یہ لوگ جو اس وقت اس کو سن رہے ہیں یہ اس کو مان نہیں رہے، اس پر ایمان نہیں لا رہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں کو اونچا کیا، بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جن کو کہ تم دیکھ سکو. یعنی کوئی ایسے ستون نہیں ہے کہ جن پر یہ آسمان کھڑا ہوا ہے، یہ آسمان کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ کچھ ایسے ستون ہیں کہ جنہوں نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے. یعنی ایک ایسا نظام ہے جس نظام میں کچھ اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ ستارے، یہ سیارے جہاں ہیں وہاں ایسے رہیں کہ ان سے ان کی موجودگی اور ان کے نقل و حمل سے نظام درہم برہم نہ ہو. ایک دوسرے کے ساتھ ان کو ایسے باندھ دیا گیا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو جوڑ رہی ہے، بلکہ ایک نظام ہے کہ جو ان کو چلا رہا ہے. فرمایا یہ اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، عرش کو اس نے سنبھال لیا. یہ در حقیقت استعارے کی زبان میں بات سمجھائی گئی ہے. پہلے دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت ایک تخت پر بیٹھتے تھے، وہاں دن میں کسی وقت وہ جلوہ افروز ہوتے، ان کے ارد گرد ان کے جو ایوان و انصار ہوتے وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے، مشورہ ہوتا، اور پھر وہ اپنے احکام فرامین جاری کرتے، ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا. تو گویا کہ وہ تخت، وہ عرش ایک استعارہ بن گیا سینٹر آف ایڈمنسٹریشن کا. جیسے آپ کے ہوتا ہے نا کیپٹل، کہ جہاں آپ کی سیٹ آف گورنمنٹ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے عرش کو یہاں بیان کیا گیا. جو اصل میں حقیقت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا اور ان کو بلند کیا بغیر ایسے ستونوں کے کہ جن کو تم دیکھ سکو، اور اس کے بعد کہیں وہ الگ جا کے بیٹھ نہیں گیا تم لوگوں سے اس دنیا کے معاملات سے بے نیاز ہو کر، بلکہ اس نے اس کائنات کا انتظام سنبھال لیا، وہ حکومت چلا رہا ہے. ایک آیت بھی ہے نا کہ اللہ بے نیاز نہیں ہے، کچھ اس طرح کی چیز. یعنی ایک تو ہے نا معاملہ کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ایک یہ کہ اللہ تم سے غیر متعلق نہیں ہوا. اس کے لیے جو ہے نا اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو جو بہترین جو ہے آیت وہ ہے اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ اصل میں وہ چٹان ہے کہ جو سب کا سہارا ہے اور اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں اصل میں اس میں سے ایک بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا کہ جیسے بعض اوقات بعض فلسفی کہتے ہیں کہ اس کائنات کو تو یقیناً اللہ نے بنایا لیکن بنانے کے بعد چھوڑ دیا، اب اس کو اس سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش کو سنبھال لیا، یعنی انتظام کو سنبھال لیا. وہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو خدمت میں لگا دیا، یعنی ایسے لگا دیا کہ وہ اب ایک ڈسپلن کے پابند ہیں، کہ جس ڈسپلن کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. کل یجری لاجل مسمى، یہ سب ایک مدت تک کے لیے، ایک مقررہ مدت تک کے لیے ایک گردش میں چل رہے ہیں، ایک نظام میں بندھے ہوئے ہیں. یدبر الامر، وہی ہے کہ جو نظام کو چلا رہا ہے، اس نظام کی تدبیر کر رہا ہے، یعنی وہ پلاننگ کر رہا ہے اور اس پلاننگ کے ساتھ معاملات کو چلا رہا ہے. یفصل الآیات، اور وہ اپنی نشانیوں کی تفصیل کر رہا ہے.
لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کرو۔ اللہ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کے لیے وہ تدبیر امر کر رہا ہے، معاملات کی پلاننگ کرتا ہے، اس پلاننگ کو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اور کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، ان کی وضاحت کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے سے تمہیں توجہ دلا رہا ہے کہ جس دنیا میں تم رہتے ہو، جس دنیا کو تمہارے خالق مالک نے پیدا کیا ہے، اگر تم اس پر غور کرو تو تم یہ محسوس کرو گے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ نظام گہری حکمت پر مبنی ہے۔ ایک ایسے خالق مالک نے اس کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، کہ جو بہت اعلیٰ صفات رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جو پالنے والا ہے، جس کے علم میں کوئی کمی نہیں، جو رحم کرنے والا ہے، جو حکیم و دانا ہے۔ اس کی یہ کائنات ہے کہ جس میں جو نشانیاں بھی تم دیکھتے ہو وہ اس کی ان صفات کا ریفلیکشن ہے۔ چنانچہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں پیدا کیے گئے انسان بیکار پیدا کیے گئے، ان کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر آپ اس بات کو مان لیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کچھ کارنامے کرتا ہے، کچھ خواہشات پوری کرتا ہے، اس کے بعد برا کرتا ہے یا اچھا کرتا ہے، اپنی مدت پوری کرنے کے بعد دفن ہو جاتا ہے، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے ابو جہل ہو، چاہے ابو لہب ہو، چاہے پیغمبر ہوں، ان کے ساتھی ہوں، سارے جا کے قبر میں دفن ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بات اس کائنات پر غور کرنے کے بعد مانی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بنانے والے نے اپنے اس تخلیق کے پیچھے، غیر معمولی تخلیق کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہیں رکھا۔ یہ ایک کارخانہ عبث ہے، یہ کھیل کود تماشا ہے۔ اس نے چند دنوں کے لیے اس تماشے کو برپا کیا، جس کے ساتھ جو زیادتی ہو، کوئی جلد مرے، کوئی بعد میں مرے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، کوئی زیادتی کرے، کسی کی پیدائش سے لے کے موت تک اس کو پریشانیاں ہوں، کسی کو پیدائش سے لے کے موت تک عیاشیاں ہوں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے اس کو بنایا ہے بس اس مقصد کے لیے کہ لوگ آئیں، لوگ جائیں، لوگ دفن ہوں اور خاتمہ ہو جائے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی آیات کو، اپنی قدرت کے کرشموں کو، اپنی صفات کو واضح کرتا ہے تاکہ انسان غور کرے، اور غور کرتے کرتے اس بات کو سمجھے، مانے اور یقین کر لے کہ ایک دن اس سے ملاقات ہونی ہے۔ اس سے ملاقات کو مانے بغیر اس کی اس دنیا، اس زندگی کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ نہ خارج میں جو کائنات ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ داخل میں ہمارے اندر جو انسان ہے، ہمارا ضمیر ہے، ہمارے اندر جو میلانات ہیں، ان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کسی چیز کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو اس دنیا کو وہ چلا رہا ہے اور اس کی پلاننگ کر رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، اور وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم اس بات کو یقین کر لو کہ تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ فرمائے کہ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی تو ہے کہ جس نے زمین کو بچھایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے پہاڑوں کو کھونٹ دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور اس میں نہریں جاری کر دی۔ یہ اس کی عنایات، اس کی مہربانیوں کی کچھ مثالیں ہیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور تمام پھلوں میں، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، اس نے بنائے ان میں جوڑے، اثنین، دو، یغشی اللیل النہار، اسی طرح سے وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ رات کی چادر ہے کہ جو دن پر ڈھانک دی گئی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان میں نشانیاں ہیں بڑی ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا؟ کہ یہ دنیا کی زندگی جس انداز میں بنائی گئی ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ زمین کو ہمارے لیے ہموار کر دیا گیا کہ ہم اس میں چل پھر سکیں، کام کاج کر سکیں۔ پہاڑوں کو اس نے میخوں کی طرح ٹھونک دیا،
گاڑ دیا تاکہ زمین ڈاواڈول نہ ہو، نہریں جاری کر دیں، دریا جاری کر دیے تاکہ ہماری ضروریات کو پورا کریں، پھلوں کو اس نے بنایا جوڑا جوڑا، اور اسی طرح سے اس نے رات اور دن کو بھی جوڑا بنایا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے والا، تاکہ ہماری زندگی کا نظام چلتا رہے۔ یہ انتہائی پرحکمت نظام ان لوگوں کے لیے کہ جو غور کرنے والے ہیں، بڑی نشانیاں ہیں جن کی طرف ان کو متوجہ کرتا ہے، تاکہ وہ اس بات کو مانیں کہ انہیں اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی سے واسطہ ہوگا جس میں وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ تو اس کائنات پر میں وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اس میں اس نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ لوگ اس میں رہتے ہوئے صرف اپنی ضرورتیں پوری نہ کریں، بلکہ ضرورتیں پوری کرتے ہوئے اس بات پر غور کریں کہ جس انداز میں اس کو بنایا گیا ہے وہ انسان کو متوجہ کر رہی ہیں چیزیں، اس کی نشانیاں کہ ایک دن ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے اس دنیا کو کارخانہ عبث نہیں بنایا۔ وفی الارض قطع، اور زمین میں بھی ایسے قطعے ہیں جو متجاورات ایک دوسرے کے پاس پاس ہیں، یعنی زمین کی مختلف قسمیں ہیں جو ایک دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ جڑی ہوئی ہیں۔ وجنات، اور باغ ہیں، من اعناب، انگوروں کے، وزرع ونخیل، وزرع ونخیل، اور اس میں کھیتیاں ہیں اور کھجور ہیں، سنوان وغیر سنوان، جن میں ایسے بھی ہیں کہ جو جوڑے ہیں، جڑواں ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جو اکیلے ہیں، اکہرے ہیں۔ یسقا من بماء واحد، یہ سب پلائے جاتے ہیں ایک اسی پانی سے، ایک پانی ہے کہ جو ان کو سیراب کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ایک تنے سے ایک ہی درخت نکل رہا ہے، اس کی جڑ ہے اور اس کی شاخیں ہیں، اور کچھ مختلف شاخوں والے بھی نکل رہے ہیں، مختلف اس کے اندر سے نکل رہے ہیں حصے۔ فرمایا ونفضل بعضها علی بعض فی الاکل، اور ہم نے فضیلت دی، برتری دی ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر کھانے میں، یعنی ان کے ذائقے میں۔ یہ بھی اللہ نے اس بات کا انتظام کیا کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ سب ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم کہہ سکو کہ یہ الٹپ اچانک وجود میں آ گئی، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مختلف ذائقے ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف اقسام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے پیدا کیا کہ لوگ اس پر غور کریں۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات، اس میں یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں، جو سوچیں کہ آخر بنانے والے نے یہ ایسا کیوں کیا کہ یعنی مختلف رنگ، مختلف انداز، مختلف ذائقوں کی چیزیں بنائیں، اور اس میں اس نے فرق بھی رکھا، اور ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے ہمارے اپنے ذوق اور ذائقوں کی طلب کو بھی پیش نظر رکھا۔ یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر انسان جب غور کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اچانک الٹپ بغیر کسی پلاننگ کے وجود میں آنے والی دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کا بنانے والا وہ حکمت والا ہے، وہ رحمت والا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، اور اس کے مطابق وہ ان معاملات کی پلاننگ کر رہا ہے اور ان کو ہمارے لیے مہیا کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِن تعجب، اور اگر تمہیں تعجب ہی کرنا ہو تو فعجب قولہم، تو تعجب کرنے والی تو ان کی بات ہے کہ جو کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا اگر ہم مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہوگی، یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہیں تعجب ہی کرنا ہے تو تعجب کی بات تو ان کی ہے، عجیب بات تو ان کی ہے جو یہ کہتے ہیں، جن کا یہ قول ہے کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا۔ اپنے رب کا کفر کیا کا مطلب نہیں یہ نہیں ہے کہ اپنے رب کا انکار کیا، یعنی کہ وہ موجود نہیں ہے،
یہ تو وہ سارے مانتے تھے کہ اللہ موجود ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی صفات کے نتائج کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں. یعنی جنہوں نے آخرت کو نہ مانا انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اس لیے کہ آخرت کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قدیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رب نہیں ہے. اللہ کی تمام اعلیٰ صفات کا آپ انکار کر دیں گے اگر آپ موت کے بعد ایک زندگی کو نہیں مانیں گے. اللہ انصاف کرنے والا نہیں ہے، یہ سب چیزیں ماننی پڑیں گی. تو فرمایا کہ جو لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آخر جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا. یعنی انہوں نے اپنے رب کو جیسا کہ وہ ہے، جن صفات کے ساتھ وہ موجود متصف ہے، جن شرائط کے ساتھ وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فرمایا کہ اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق ہے. طوق یعنی وہ جو ہوتے تھے نا اس زمانے میں لوگ مجرم کہ جن کو گردن میں باندھ دیا جاتا تھا ایسے کہ پھر ان کے لیے نہ اوپر دیکھنا ممکن ہوتا تھا، نہ نیچے دیکھنا ممکن ہوتا تھا، نہ دائیں نہ بائیں. قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ لوگ کے جو انکار کرنے والے ہیں ان کی گردنوں پر طوق ہے، یعنی ان کو اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ارد گرد کی کائنات کو دیکھیں. اگر وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے، نیچے زمین کی طرف دیکھتے، دائیں بائیں دیکھتے تو انہیں اپنے رب کی قدرت کی، اس کی حکمت کی، اس کی رحمت کی، اس کی ربوبیت کی بے انتہا نشانیاں نظر آتی ہیں. لیکن کیا ہے، ان کی گردن اکڑی ہوئی ہے، وہ اپنے دائیں بائیں کی نشانیاں دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کر رہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کی گردن پر طوق لگا، ایسے ان کی گردن جکڑی ہوئی ہے کہ وہ دائیں بائیں دیکھنے سے محروم ہو گئے. وہ اپنی خواہشات کے، اپنی انانیت کے غلام بن گئے، اس لیے انہیں اس کی توفیق نہیں ہوئی. فرمایا ان کے طوق ہیں ان کی گردنوں پر. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ بھلائی سے پہلے آپ سے تقاضا کر رہے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں برائی کے لیے. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، جبکہ ان کے پاس مثالیں گزر چکی. یعنی یہ لوگ اس کا تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو انکار کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو اس عذاب کو مانگنے میں یہ جلدی مچا رہے ہیں. یہ جلدی کیوں مچا رہے ہوتے تھے؟ اس لیے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آپ ہم کو اس بات سے خبردار کر رہے ہیں کہ کوئی عذاب آئے گا تو لے آئیں، آپ ہمیں کیوں انتظار میں ڈالے ہوئے ہیں؟ جب عذاب کو آنا ہی ہے اور آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو آپ لے آئیے. ظاہر ہے کہ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ کسی آدمی کا اعتماد یہ اس کے حق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کمزور ہے تو پھر وہ اپنی آواز میں گرج پیدا کرتے ہیں اور اپنے ظاہری اعتماد سے لوگوں کو مروب کرتے ہیں. تو کفار کی بہت سی تقاریر ہیں کہ جو قرآن میں نقل ہوئی ہیں، ان کے بیانات نقل ہوئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، بلکہ مذاق اڑاتے تھے، اور معلوم ہوتا تھا کہ ان کے انداز میں اتنا اعتماد ہے کہ وہ اپنی بات کو آخری حد تک سچ سچ سمجھ رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا تو لے آئیے، اس میں تاخیر کیا، فوراً لے آئیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جلدی مچاتے ہیں آپ سے
تقاضا کرتے ہوئے برائی کا، یعنی برے انجام کے لیے، برے حالات کے لیے، قبل الحسنہ اچھائی سے پہلے، وقد خلت من قبلہم المثلات جبکہ ان سے پہلے کی مثالیں ان کے پاس گزر چکی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ان کے لیے بھلائی، وہ اس معاملے میں ان کے لیے جلدی کرنا چاہتا ہے، مگر یہ اس کے برعکس چاہتے ہیں کہ برائی ان کو، برے حالات ان کو جلدی مل جائیں. حالانکہ اس سے پہلے جو پیغمبروں کی داستانیں جن میں کہ ان کے انکار کرنے والوں کا انجام وہ یہ سن چکے ہیں، وہ ان کے پاس آ چکا ہے. اس کے باوجود ان کی خواہش یہ ہے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اوپر جلد سے جلد عذاب آ جائے. فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور آپ کا رب وہ تو مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم کے باوجود، ان کی زیادتیوں کے باوجود. یعنی یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ان کے اوپر ان کے اس غلط رویے کے باوجود پکڑ نہیں آ رہی، یہ اس کا ان کے اوپر احسان ہے. لیکن ان کا معاملہ اس کے باوجود یہ ہے کہ وہ جلدی مچا رہے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان لیں کہ آپ کا رب بدلہ لینے میں بہت سختی کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، یہ خبردار کرنا کوئی محض ڈراوا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو جلد عنقریب رونما ہو جائے گی. اور یہ اس بات کی وجہ سے کچھ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اللہ چونکہ اپنے بندوں کو بہت معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے، اور اس وجہ سے اس نے ان کو اور مزید موقع دیا ہوا ہے کہ شاید کہ ان میں سے بعض لوگ ہدایت پالیں اور ایمان قبول کر لیں. اس وجہ سے وہ ان کو موقع دے رہا ہے. لیکن یہ لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ ان کا رب، تو آپ کا رب بدلہ لینے میں بہت سخت بھی ہے. یعنی جب وہ ان کو پکڑے گا تو پھر سخت سزا دینے والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہ نازل کی گئی کوئی نشانی ان کے اوپر ان کے رب کی جانب سے. یعنی یہ ہم کو خبردار کر رہے ہیں کہ ایک عذاب آنے والا ہے، عذاب نہیں آتا تو کوئی عذاب کی نشانی دکھا دیں. یعنی یہ معلوم ہو کہ بھائی وہ بڑا دھماکہ تو بعد میں ہوگا، کچھ چھوٹا موٹا کوئی دھماکہ ہو جائے تاکہ ہم اس کو دیکھ کے کچھ سمجھ جائیں. تو وہ یہ تقاضا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ یہ ان کا تقاضا جس انداز میں بیان ہوتا تھا وہ بڑا بظاہر سمجھداری کی بات ہوتی. یعنی لوگوں کو، جو ان کا کراؤڈ تھا، جو ان کے فالوورز تھے، وہ ان کو مطمئن کرتے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہے اس میں. تو وہ اپنی بات کو زوردار طریقے سے پیش کرتے اور وہ یہ کہتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ رب آپ کا ہے، کائنات وہ چلا رہا ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے، تو پھر آخر ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی. فرمایا کہ انما انت منذر، آپ تو اے پیغمبر صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی، ایک رہنما بھیجا گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام کوئی نشانیاں دکھانا نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ تو آئے ہیں خبردار کرنے کے لیے، لوگوں کو وارن کرنے کے لیے. قرآن نے بار بار یہ بتایا کہ اللہ کی وارننگ سے، اللہ کے خبردار کرنے سے وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. یعنی اس کو بغیر دیکھے دلائل کی روشنی میں اس کی حقیقت کو جاننے، اس کی آیات سے متاثر ہو کے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ان کو خبردار کر سکتے ہیں. رہے وہ لوگ کہ جو ظاہر پرست ہیں، جن کو کہ کوئی چیز نظر آئے گی تو مانیں گے، تو وہ لوگ آپ کو نہ مانیں گے اور نہ آپ کو ان کے نہ ماننے پر کوئی پریشان ہونا چاہیے. اور یہ جان لیں کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، آپ کوئی پہلے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے انسان نہیں ہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کے پاس ہدایت دینے والے اللہ کے رسول آئے ہیں، اور ان کا انجام، ان میں سے بعض کا ہم نے آپ کی قوم کے لوگوں کو بتا دیا ہے. اس لیے آپ اپنا کام کیجئے،
اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو یہ ان کا اپنا نصیب ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، اللہ ہی ہے کہ جو جانتا ہے کہ ما تحمل کل انثی، ہر مادہ کے حمل کو کہ جب وہ اس کو اٹھاتی ہے، وما تغیض الارحام، اور جو کچھ بھی رحموں میں گھٹتا ہے، وما تزداد، اور جو بڑھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہے کہ جو اس کائنات کے مختلف معاملات سے واقف ہے، وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس کو چلانے کے لیے جس تفصیلی علم کا ہونا ضروری ہے وہ اس کی تمام تر تفصیلات سے واقف ہے۔ چنانچہ اگر ماں کے رحم میں کوئی بچہ ہے کہ جس کو کہ مختلف سٹیجز سے گزر کے بالآخر اس دنیا میں آنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سٹیج سے واقف ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر اللہ نے اس دنیا میں کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے، وہ عذاب اس وقت کس سٹیج پر ہے، کہاں چھپا ہوا ہے، جیسے رحم مادر میں بچہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ عذاب ابھی کس سٹیج پر کھڑا ہے اور کب وہ نمودار ہوگا اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک مقدار، ایک اندازے کے مطابق ہے، یعنی اس کے ہاں ہر چیز نپی تلی ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس وقت کے مطابق اس کو نمایاں کرتا ہے، نمودار کرتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، الکبیر المتعال، اور وہ سب سے بڑا ہے اور سب سے بلند ہے، سب سے برتر ہے۔ یعنی اگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کی اپنی مرضی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس کائنات میں جس نظام کو چلا رہا ہے، اس نظام کے چلانے کے لیے جو تفصیلی علم ہے، اس کی ایک ایک تفصیل سے وہ باریک بینی کی حد تک واقف ہے، مگر نہ اس کو چلا نہیں سکتا۔ چنانچہ رحم مادر میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کے بھی وہ پل پل سے باخبر ہے، اور ان کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تمہارے معاملے میں وہ بھی کہ جو اپنی بات کو چھپاتا ہے، ومن جہر بھی، اور وہ بھی کہ جو پکارتے ہیں، اونچی آواز میں بولتے ہیں، ومن ہوا مستخفم باللیل، اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہیں، وسارب بالنہار، اور جو دل میں چل رہے ہیں، یعنی وہ سب اس کے نزدیک یکساں ہے۔ اس کا علم اتنا تفصیلی اور اتنا مکمل ہے۔ چنانچہ یہ بات کہ وہ عذاب کے جس کی خبر دی جا رہی ہے وہ عذاب کب آئے گا اس کا اس کے پاس پورا علم ہے۔ وہ تمہاری فرمائش پر کوئی بات سامنے نہیں لائے گا کہ تم کہو کہ پہلے اس کا کوئی ایک نمونہ پیش کیا جائے اور پھر اصل عذاب آئے۔ نہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ جو ہم نے عقل تم کو دی ہے اس کو استعمال کر کے، اپنی خواہشات سے بالاتر ہو کے، اپنی انانیت کو پس پشت رکھ کے ڈال کے تم حقائق پر غور کرو، ان آیات کو، ان نشانیوں کو دیکھو، اور پھر جاننے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے اس دنیا کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے اور موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اور پھر اس پیغام کو مانو۔ یہ ہماری شرط ہے کسی شخص کے لیے بھی ہدایت پر آنے کے لیے، ورنہ اگر کوئی شخص ان شرائط کے مطابق ہدایت پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بڑی سے بڑی نشانی بھی دکھا دی جائے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق تاخیر کے ساتھ سورہ رات کی پہلی آیت سے شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، یہ سورہ الف لام میم را ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیات ہیں، یعنی کتاب الہی کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک، اور اے پیغمبر جو کچھ بھی نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، مگر آپ کی قوم کے یہ اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے کہ جن کو تم دیکھ سکو۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد وہ عرش پر قائم ہوا، عرش کو اس نے استوار کیا، ارینج کیا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو خدمت میں لگا دیا،
اس کو ایک ڈسپلن میں باندھ دیا. کل یجری لاجل مسمى، یہ سبھی چل رہے ہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے، گردش میں ہیں ایک طے شدہ ڈیڈ لائن تک. یدبر الامر، وہ معاملات کا نظم چلا رہا ہے، اس کی تدبیر کر رہا ہے. یفصل الآیات، اور آیات کی تفصیل بیان کرتا ہے. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھو. وہو الذی، اور وہی تو ہے، مد الارض، جس نے زمین کو پھیلا دیا، ہموار کر دیا. وجعل فیہا رواسیا، اور اس میں اس نے گاڑ دیے پہاڑ. وانہارا، اور جاری کر دی نہریں. ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل ہیں. جعل فیہا زوجین، کہ جو اس نے بنائے جوڑا جوڑا، اثنین، دو دو. یغشی اللیل النہار، وہ رات کو ڈھانک دیتا ہے دن کے اوپر. ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر کریں. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ایسے قطعے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وجنات، اور ایسے باغات ہیں. من عناب، کے جو انگوروں کے ہیں. وزرع، اور کھیتیاں ہیں. ونخیل، اور کھجوروں کے درخت ہیں. سنوان وغیرہ سنوان، جو جڑواں بھی ہیں اور اکہری بھی ہیں. یسقا بماء واحد، وہ سیراب کیے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے. ونفضل بعضها على بعض فی العقول، اور ہم نے فضیلت برتری دی ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر ذائقے کے لحاظ سے. ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں. وَإِن تعجب، اور اگر تمہیں تعجب ہی کرنا ہے، فعجب قولہم، تو تعجب کی بات تو ان کی بات ہے جو یہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے. اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم ایک نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں. واولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچاتے ہیں آپ سے برائی کو حاصل کرنے کے لیے، برے انجام کو پانے میں. قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے. وقد خلت من قبلہم المثلات، جبکہ گزر چکے ان سے پہلے مثالیں، یعنی ان قوموں کی مثالیں کہ جن کے اوپر عذاب آ چکا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور تمہارا رب تو بہت مغفرت کرنے والا ہے لوگوں کے معاملے میں. عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی زیادتی کے باوجود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تمہارا رب بہت سخت ہے سزا دینے میں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں نازل کی گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. انما انت منذر، آپ تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے اس سے پہلے بھی ایک ہادی، ایک رہنما آیا. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی ہر مادہ اٹھاتی ہے اپنے رحم میں. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور نہ ہی کوئی کمی ہوتی ہے رحم میں اور نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے، ایک مقدار کے مطابق ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا اور ظاہر کا جاننے والا ہے. الکبیر المتعال، وہ زبردست ہے اور بہت بلند ہے. سواء منکم، برابر ہے تمہارے معاملے میں. من اسر القول، وہ بھی کہ جس نے اپنی بات کو چھپایا. اور من جہر بھی، اور وہ کہ جس نے پکار کر بات کی. ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور وہ بھی کہ جو رات میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دل میں چل رہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي. ڈاکٹر صاحب، یہ حروف مقطعات کے بعد جو آیات آئی ہیں قرآن شریف میں، جہاں بھی حروف مقطعات ہیں
اس کے فوراً بعد کتاب کا تذکرہ. تو ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے حروف مقطعات کا کتاب کے ساتھ؟ جدر بھی آئی ہیں ساتھ کتاب کا تذکرہ. دیکھیں مثال کے طور پر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جدر بھی فالوڈ بائی کتاب. آیت جو ہے وہ کتاب کی. بڑی زبردست آپ کی آبزرویشن ہے جی. میں آپ کو جو سورہ بقرہ کی بات کو بیان کرتا ہوں، امید ہے کہ اس سے کچھ اور بھی چیزیں نکل آئیں گی. ذالکہ جو ہے عربی زبان میں اشارہ ہے جو پہلی چیز آتی ہے. دور کا تو ہے، اگر آپ ویسے بات کرو نا آپس میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پھر ہم کہیں گے وہ دور. کلام کے اندر اصل میں پیچھے کے لیے آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ الف لام میم سورہ ہے، یہ وہ کتاب ہے، یعنی اس کتاب کا حصہ ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا انتظار تھا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہاں بھی جو الف لام میم را ہے، اس میں ظاہر یہ بتایا گیا کہ یہ سورہ الف لام میم را ہے، اور یہاں یہ اشارہ مؤنث میں ہو گیا پیچھے کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اپنی کتاب میں اس کے مختلف چیپٹرز میں ان کے نام بیان کیے، یہ سارے چیپٹرز جو ہیں یہ اصل میں اسی کتاب کا حصہ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب ہے اور جو حق ہے، سچائی ہے. سو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی یہ آبزرویشن بڑی اچھی ہے. اس میں اور چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اکثر جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جس میں کہ قرآن کا یا کتاب کا ذکر ہے، اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ چونکہ کتاب قرآن کا لفظ نہیں، صرف کتاب کا لفظ. یاسین ہے نا، قرآن بھی مطلب ریفرنس تو ہاں، اس کی ہے. اور وہ جو کتاب بھی ہے اس کا بھی عام طور پر اسی کی طرف ہوتا ہے، سواد والقرآن ذی الذکر، تو اس میں یہ بھی ہے. سو یہ بات واقعی بڑی قابل غور ہے کہ یعنی ایسا ہے کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق لگتا ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ابتدائی میں اس بات کا بیان ہے کہ یہ صورتیں ہیں، یہ صورتیں اللہ کی کتاب کی صورتیں ہیں، اور یہ کتاب وہ ہے کہ جس کا اللہ کی کتاب ہونے کے بارے میں، معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے اگر انسان دیانتداری سے اس کو پڑھے سمجھے. سر اصل میں بہت سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ بات علم نہیں کہ جو اس وقت موجودہ صورتوں کے نام ہیں یہ ایسے اللہ کی طرف سے نہیں بتائے گئے، نہ اترے اس طرح. یہ بات کی ایک چیز ہے جو بعد میں جی سو اس لیے بھی شاید بہت زیادہ مغالطے میں مبتلا رہے ہیں. یعنی یہ ایک واقعی غلط فہمی ہے. حالانکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک بڑی موٹی سی بات کرتا ہوں سنت کے بیان میں بھی اور قرآن کو سمجھنے میں بھی، کہ جہاں کہیں کوئی اختلاف ہے، یا تو اختلاف ہوگا انڈرسٹینڈنگ میں، تو وہ تو خیر ہو سکتا ہے، وہ تو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جب انسان سوچے گا، غور کرے گا، انٹرپریٹ کرے گا تو ڈفرینٹ اس کی انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں ٹیکسٹ یا عمل کے معاملے میں کوئی اختلاف ہے تو جان لیں کہ پھر یہ وہ اختلاف ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی طرف سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے دین کی کسی ایک بات کو طے شدہ شکل میں بائنڈ کیا ہی نہیں، اس کو ایسے دیا ہی نہیں کہ جو ہر مسلمان کو ایسا ہی کرنا لازم. چنانچہ نماز میں رفع یدین جو لوگ کرتے ہیں وہ اگر یہ اصرار کریں کہ یہی ٹھیک ہے، یا جو نہیں کرتے وہ یہ اصرار کریں کہ اس کو نہ کرنا ٹھیک ہے، تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اختیار ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ہو سکتا ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز میں ہر رکعت میں ایک رکوع کو تو ایسے دیا گیا کہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اس میں بھی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کچھ لوگ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں نہیں دو رکوع ہونے چاہیے، ایک مرتبہ جائیں اور پھر دوسری مرتبہ جائیں، لیکن اس کو چھوڑا ہی نہیں گیا. لیکن کچھ معاملات میں اختلاف موجود ہے. بالکل اسی طرح سے قرآن مجید کی صورتوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورہ مبارکہ کا نام بنی اسرائیل بھی ہو اور اسرا بھی ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورہ کا نام لہب بھی ہو اور مسد بھی ہو؟ بہت سی صورتیں ایسی ہیں. سورہ کا نام نون بھی ہو اور قلم بھی ہو.
تو یہ صورتوں کے نام چنانچہ بعد میں لوگوں نے رکھے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اگر یہ صورتوں کے نام طے شدہ طریقے سے آئے ہوتے تو کیا مجال تھی کہ اس میں اختلاف ہوتا؟ جیسے کہ کوئی امکان نہیں تھا کہ قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب، آیات اور اس کے مختلف دیگر معاملات میں کوئی اختلاف ہو، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے اس کو ایسے ہی دیا۔ تو یہ کوئی جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ان پہ جو وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی وہ یا تو اپنے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجی، یا ان کو اس کیفیت میں دی کہ وہ سو رہے تھے یا وہ اس طرح۔ اس کا مطلب ہے جو بھی ایسی چیز آتی ہے وہ حقیقت ہے، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا، تو کچھ لوگوں کا میں نے سنا ہے، کل رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں، خواب میں حضور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کی، انہوں نے دیکھا۔ تو اس کے متعلق اگر وہ دیکھا تو پھر وہ بات غلط ہو گئی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، تم نے دیکھا تو پھر تو 100% صحیح دیکھا ہوگا۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ بالکل تضادات سے پاک کلام ہے۔ اللہ کا کلام بالکل واضح کلام ہے۔ اللہ نے اگر یہ بات اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں ہم کو بتائی کہ اللہ کے ایک عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کا تقاضا کیا، فرمائش کی، اور ان کو بتا دیا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں یہ بتانا تھا کہ تم ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے مگر خواب میں دیکھ سکتے ہو، تو بتا دیتے کہ موسیٰ نہیں، ایسے نہیں دیکھ سکتے، تم سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، میں خواب میں آ جاؤں گا۔ یا اللہ کو یہ بتانا مقصود ہوتا کہ نہیں بھائی تم نہیں دیکھ سکتے، وہ بعد میں جو آئیں گے نا آخری پیغمبر ہمارے، وہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بتانا چاہیے تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی، اور پھر آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کے عالم سے اٹھے تو انہوں نے کہا کہ انا اول المومنین، میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا، قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کچھ آیات تھی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ جو پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں جو کچھ بھی اسراء، جو کچھ بھی معراج کے بارے میں ہوا، اس کے بارے میں یہ تبصرہ کیا کہ ہم ان کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کیوں لے گئے ہم وہاں سے وہاں تک؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو دکھائیں اپنی آیات میں سے بعض کو، نشانیوں کو۔ یہاں فرمانا چاہیے تھا کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو دکھائیں، تو یہ قرآن آخر یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ رہی یہ بات کہ سورہ نجم میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ ان کے 2 کمانوں کے قریب آ گئے، بلکہ اس سے بھی کمتر، اور آنکھ نے جو دیکھا اس نے دھوکہ نہیں کھایا بلکہ حقیقت دیکھی۔ یہ بات جبرائیل علیہ السلام سے متعلق ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو پہلی مرتبہ دیکھا اور دوسری مرتبہ دیکھا، تو یہ حقیقت ہے، ان کو کوئی شبہ نہیں ہوا، تو یہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ باقی رہی ہمارے ہاں لوگوں کو ظاہر ہے کہ تھرل اور ایکسائٹمنٹ پیدا کرنے کا شوق ہے، جو مذہب کی صاف ستھری واضح بیان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، چونکہ وہ ایک خاص قسم کی دلچسپی اور سیریسنس کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے پیش کریں تو بالعموم سننے والوں کے اوپر یا بیزاری یا ایک نیند کی سی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، لوگوں کے اندر ایک خواب کی سی کیفیت جو ہے نا طاری ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہمارے ہاں لوگ جو پریزنٹرز ہیں وہ اس مشکل زحمت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے
ان کو اس طرح کے قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ دے آر نارملی آن دی ایجز آف دیئر سیٹس. وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اچھا آگے کی ہوا ہے آگے اچھا سر, یہ کوئی نارمل بندہ نہیں ہے, انجینئر محمد علی ہے, اس کا آج کل بڑا ادھر ہے, اور انہوں نے باقی ساری باتیں حوالے کی, لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے پتہ نہیں صحیح بخاری تو پتہ نہیں کن کن کی حدیث کا حوالہ دیا اور کہا کہ انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا یہ حقیقت ہے, یا ادھر یا وہ چیزیں غلط بتا رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں, میں کہ یہ تو بات ہی غلط کر رہے ہیں. جو انجینئر صاحب ہیں وہ بڑے قابل آدمی ہیں, بڑی انہوں نے محنت کی ہے, بہت ان کا علم ہے ماشاءاللہ, لیکن ان کا ایک کلیئر اصول ہے جس کو وہ بہت اعتماد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور وہ چیلنج بھی کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اصل میں بلکہ وہ غامدی صاحب سے جن 2-3 چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں ان میں سے ایک بات وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ غامدی صاحب کے نزدیک دین کی بنیاد اجماع اور تواتر پر ہے, سنت کی بنیاد اجماع اور تواتر پر ہے, ہمارے نزدیک دین کی بنیاد صحیح حدیث پر ہے. وہ اس کو وہ پورے پرنسپل میں اختلاف کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کی انڈرسٹینڈنگ کچھ چیزیں بہت اچھی بیان نہیں وہ بہت اچھی بیان کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی موقع پر اس کا بھی تو تجزیہ ہونا چاہیے نا, کہ یہ کیا بس ایک بنیادی اختلاف ہی ہے, ان میں سے کوئی ایک بات ہی ٹھیک ہوگی نا اور دوسری بات ٹھیک نہیں ہوگی. اس پہ بھی نرمی کے ساتھ کبھی بات کرنی چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے اور اس پر دین کھڑا ہوا ہے, تو پھر اس پر جو تنقید ہوتی ہے اس کا کیا جواب ہے کہ پہلی 2 صدیوں میں یہ جس کو آپ صحیح حدیث کہہ رہے ہیں یقیناً یہ موجود تھی, لیکن کیا اسی وضاحت, اسی کلیئرٹی, اسی اعتماد کے ساتھ پوری امت میں موجود تھی؟ یعنی انہیں فارم آف صحیح بخاری بہت ہی ہارڈ طریقے سے بات کرتے ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے کہ کلاس میں کوئی بیٹھا ہو تو اس سے لڑ پڑے گا. نہیں, میں گزارش کروں کہ یہ ہمارے ہاں مذہبی ماحول کا ایک عام مزاج ہے, اس لیے میں آنیسٹلی اس بارے میں بہت یعنی اس کا قائل ہوں کہ ہماری مجالس میں بہت سافٹ ماحول ہونا چاہیے, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تباہ ہوتے ہوئے. یار ایک عام آدمی بیچارے کا کیا قصور ہے, وہ ایک آدمی کو پر اعتماد گفتگو کرتے ہوئے سنتا ہے اور اس میں بعض ایسی مذہبی باتیں ہوتی ہیں کہ جو نان سینسیکل ہوتی ہیں. اس کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. بعض باتیں نہیں سمجھائی جا سکتی لیکن لوگ ایسے بیان کرتے ہیں کہ یہ آخری حقیقت ہے. میرا خیال ایسے بیان کرنا چاہیے کہ ہماری یہ رائے ہے, ہمارے نزدیک ہی ایسا ہے. مثال کے طور پر یہ بات بیان کر دینا کہ بھائی جو شخص مسلمان تھا اور پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اس کو قتل کر دینا چاہیے, یہ ہمارے دین کا حکم ہے. اس دین کے حکم کے بعد اس دین کو سمجھایا کیسے جا سکتا ہے, میری تو سمجھ میں نہیں آ سکتا. وجہ یہ ہے کہ میں پیدا ہوا ایک ایسے مسلمان گھرانے میں, ماحول میں, جہاں مجھے مولوی صاحب ایسے ملے کہ جو باتیں ہی فضول کرتے تھے. یعنی میں آج کل ہمارے وہ بچپن کے کچھ لوگ گروپس بن جاتے ہیں, وہ بنے ہوئے ہیں, تو دے آر آل ٹاکنگ اباؤٹ ون مولوی صاحب. حالانکہ من مولوی صاحب مجھے یاد ہے, مجھے بڑی عزت ہے ان کی. میرے ساتھ اسی طرح کا واقعہ ایک دوسرے مولوی صاحب سے ہوا. تو وہ سب جو بچے تھے اس زمانے میں, اب ظاہر ہے کہ ماں باپ ان میں سے دادا نانا بھی بن چکے ہیں, وہ گئے کہ وہ مولوی صاحب تھے, وہ جب آتے تھے ہم کو پڑھانے آپ کو تو ہم بھاگ جاتے تھے. پھر ہماری امیاں ہم کو بلواتی تھیں کہ آ جاؤ بھائی, کچھ انسینٹیو دیتی تھیں. اور پھر جب ہم پڑھنا شروع کرتے تھے تو مولوی صاحب سو جاتے تھے, اور جب وہ سو جاتے تھے تو ہم ورق الٹتے تھے اور ذرا آگے چلے جاتے تھے. تو یوں ہم نے ذرا جلدی میں قرآن ختم کر لیا اور پورا قرآن ہم نے نہیں پڑھا. تو ظاہر ہے کہ یار اس طرح کی تعلیمات کے بعد بندہ چلا جائے امریکہ, بندہ چلا جائے کہیں یورپ, اور وہاں جا کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں کہ یار دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور یہاں کیا بات چیت ہو رہی ہے. تو آپ یہ کہیں گے بچوں اگر تم نے چھوڑا تو تیری گردن ہم اڑا دیں گے. تو یہ کیسے ایکسپلین کیا جائے گا؟ مطلب لیکن سر ایک عالم ہے جیسے ایک قرآن کا بھی فہم رکھتا ہے, حدیث کا بھی علم رکھتا ہے, اور پھر اگر وہ کوئی ایسی بات کرے جو بالکل جس کو دین سے سچ مچ خارج ایک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ اگر بات کرتے ہیں تو اس معاملے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ ایک عام مسلمان کا تو
समझना, वो तो हम समझ रहे हैं कि वो तो एक रिहायशी मुसलमान आप उन मौलवी साहब को क्या करना चाहते हैं? नहीं, कत्ल तो नहीं बात कर रहे। शरीयत क्या कहती है कत्ल लेकिन करना शरीयत- चाहिए? भाई आप शरीयत उनको जब भी कहती है समझाएंगे, तो चाहे कोई भी है। आप लोगों को बताएंगे। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोग अल्लाह ना करे कि हों, लेकिन अगर हों तो उनका दम बड़ा गनीमत है कि लोगों को समझाएं कि देखें एक ये बात कर रहे हैं, इनके ये दलाइल हैं, हमारे ये दलाइल, अब आप इसको समझ लें। मैं तो समझता हूँ कि ये जितने भी मुख्तलिफ वर्जन्स हैं ये बड़ी खूब हैं। एक कह रहा है कि कुरान के अलावा कुछ भी नहीं है, एक कह रहा है हदीस ही असल चीज़ है, कोई कुछ कह रहा है, एक साहब कह रहे हैं कि एक और पैगंबर आ चुके हैं। तो मेरा ख्याल है ये सब जो सिनेरियोज हैं बड़े अच्छे सिनेरियोज हैं। इसमें आप लोगों को समझाएं कि भाई हमारे नज़दीक सही बात क्या है, जिसने हमारी बात माननी है हमारी बात मान लें, जिसने दूसरे की बात माननी है दूसरे की मान लें। खुदा ने ये आज़ाद दुनिया बनाई है। इसमें मैं ये बार बार कहता हूँ कि इसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानी तारीख में चंद मौक़ों पर ये फैसला किया है कि लोगों को उनके फैसले के नतीजे में इसी दुनिया में सज़ा मिल जाए। इख्तियार उनसे भी नहीं छीना, लेकिन ये बता दिया कि अब ये लोग सज़ा के मुस्तहिक़ हैं। वरना सच्ची बात यह है कि लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, वो अपनी बात करें। लेकिन मैं तो इसके बरक्स, आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, मैं इसके बरक्स इस बारे में बहुत शदीद ओपिनियन रखता हूँ कि आप मस्जिद में आएँ, लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को चंद एग्जैजरेटेड बातें बताएं कि तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें इतना सवाब मिलेगा। उनको किस्से कहानियाँ सुनाएं, उनको ब्रेन वॉश करें और उनके अंदर ये जहन बना दें कि किसी दूसरे की बात नहीं सुननी। मैं समझता हूँ कि बहुत ख़तरनाक बात है। मैं इससे ज़्यादा कोई सख्त शदीद बात नहीं करना चाहता। मेरा तो ख्याल ये है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सबको कहना चाहिए, सबकी बात सुनो, और जो बात तुम्हें समझ में आती है सच्चाई की बात के तौर पर उसको मानो। ये इस कायनात के खालिक की बनाई हुई दुनिया का निज़ाम है, उसने इसको गवारा किया है। वो आसमान पर बैठा, आज आपने पढ़ा है कि वो अर्श को संभाले हुए। इसका मतलब क्या है? दुनिया वो चला रहा है, किसी की मजाल नहीं है कि वो एक जुमला बोल सके उसकी मर्जी के बगैर। और उसने इतनी बड़ी तादाद में देहरियों को टॉलरेट किया हुआ है, वो जो उसका इनकार करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में शिर्क करने वालों उनको टॉलरेट किया हुआ है जो कहते हैं कि खुदा का बेटा है। तो यार आप कौन होते हैं यार? आपकी क्या हैसियत है कि आप लोगों के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप इम्पोज करें? लेट पीपल डिसाइड व्हाट दे थिंक इज राइट, लेकिन आप अपनी बात नरमी से करें, दूसरे की बात सुने। ये जो मैं तो जब भी ये महसूस करता हूँ कि माहौल में ऐसी टेंशन है कि जिसके बाद लोग सोच रहे हैं कि यार ये हजरत जी कुछ आज ज़रा जलाल में है, कोई बात की तो नाराज़ ना हो जाए, दाल में कुछ काला है, कुछ चक्कर है। भाई लेट पीपल से व्हाट दे वांट टू से, उनको क्रिटिसाइज करने दें। कल हमारे आर्मी के फोरम पे किसी ने गांधी साहब के बारे में बड़े बुरे रिमार्क्स लिखे, क्योंकि उनकी किसी ने ऊपर लगाई बड़े अच्छे उसके अंदर के। उन्होंने कहा था कि तुम किसी को काफर क्यों कहते हो? हम किसी को काफर क्या, जो अपने आप को मुसलमान कहता है तुम और हम कोई नहीं है उससे जज करने वाले। मैं वो बरसरियों की बातों से शुरू हुआ, तो उसने कहा ये अमेरिकन एजेंट है, तो इन्होंने तबाह कर दिया। तो मैंने उनको टेलीफोन किया, उन सीनियर आदमी, उनको समझाया। मैंने कहा ये आप बिल्कुल किस बात, फलां हदीस में लिखा हुआ है, फलां हदीस में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा यार हदीस ही हर चीज़ तो नहीं है, आप कुरान को देखो, दे आर द फुटनोट्स ऑफ कुरान। तो वो उन्होंने मुझे पहले बंद कर दिया, बाद में लिख करके 2 घंटे का लेक्चर दे दिया। बाद में समझ लगी वो जितने कब्रें, पीरी फकीरी, अभी ऐसे लोगों के साथ बंदा, मैंने एंड में कहा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है सर, वट एवर यू थिंक बेटर। अच्छा जी, मैं एक तबसरा करके इधर के सवालात पढ़ के तो ख़त्म कर रहा हूँ। तबसरा जी, इरशाद, आप दोनों मिल के पूछ लें। हाँ, यानी फोर्थ में उसमें कहा है कि ये मेरा भी सवाल बन जाता है कि किसमें कहा है? इसके इन्होंने पूछ लिया अगली आयत में, वहाँ ये है ना कि जुड़वा भी है। यानी अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहे हैं कि अल्लाह ने इस बात का एहतमाम किया कि फलों के अंदर भी
ایسا اس نے رکھا ہے کہ جوڑا جوڑا بھی ہیں جی پلانٹس میں. اور اسی طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک پلانٹ ہوتا ہے اس کا ایک ہی تنا ہے جس میں کہ پھل نکلتے ہیں، اور بعض اوقات وہ برانچ آف ہو جاتے ہیں، یعنی ایک ہی تنے سے نکلے ہوئے کئی ایسے آپ کو نظر آتے ہیں پودے جن میں کہ آپ کو وہ پھل لگے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جو چیزیں بنتی ہیں ان کا کوئی ایک ڈیزائن نہیں ہے، ایک پیٹرن نہیں ہے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھائی اگر یہ ایسے ہی میکینیکلی ہو رہا ہے تو پھر تو ایک ہی طرح ریپیٹ ہونا چاہیے نا. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف نوعیت کی چیزیں ہیں، رنگ میں بھی، ذائقے میں بھی، ان میں کوالٹی کا بھی فرق ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ ویرائٹی، یہ تنوع اس نے پیدا کی ہے لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کرنے کے لیے کہ یہ سب کچھ الٹ ٹپ نہیں ہوا بلکہ اس کے پیچھے حکمت ہے، اسکیم ہے. جی اگر اگلی آیت میں جب اس کو سلمان اور غیر سلمان کہا گیا ہے تو یہ پھر اوپر کی آیت جہاں پہ اس کو زوجین اثنین کہا ہے تو یہ ایک دم سے بڑی ڈفرنس. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے، بظاہر ظاہر ہے کہ اس میں دوسرا بھی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے کہ جس کو سنوان اور غیر سنوان کہا ہے وہاں الگ سے کوئی پہلو ہے جوڑے کے جس کو ڈسکرائب نہیں کیا، بلکہ پیچھے جوڑوں کو ڈسکرائب کیا، یہاں پھر ایک پودے کو لے کر اس کی ایک اور خوبی کو بیان کر دیا، ایک اور اس کے اندر جو کرشمہ ہے قدرت کا اس کو بیان کر دیا. اس کی نفی نہیں ہے کہ اس پودے کا الگ سے کوئی جوڑا نہیں، یعنی وہ الگ سے بات ہے، اور یہ اس کے اندر ایک اور خوبی کو نمایاں کر دیا گیا ہے. واللہ اعلم. جی مطلب سلیوری ہے، اچھی سلیو کی طرح ہمیں بس اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آخر میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور کوئی چوائسیز کے کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو جو بات ہے اس کو سمجھوں اور عمل کروں. اب یہ آپ نے ایک صحیح بات کو ذرا برے طریقے سے بیان کیا. یعنی بات یہ ہے کہ چوائس ہمارے پاس ہے، لیکن چوائسز اصل میں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک چوائس ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی اپنی آزادانہ مرضی ہے، آپ ایک کام کریں یا دوسرا کام کریں، دونوں کے نتیجے میں کوئی خاص خرابی نہیں ہے. ایک چوائس یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے میرے ماں باپ نے اسکول میں زبردستی داخلہ دے دیا، اب میرے پاس چوائس ہونی چاہیے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور میں کوئی نشہ وشہ کروں. تو یہ جو چوائس ہے یہ ہر سمجھدار آدمی کہے گا کہ یہ چوائس تو ہو سکتی ہے لیکن یہ غلط چوائس ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. ماں باپ نے سوچ سمجھ کے اچھا فیصلہ کیا تھا. اب مجھے اپنی خوبیوں کو، اپنے اندر پوٹینشل کو اس ماحول میں ریئلائز کرنا چاہیے جو میری بہتری کے لیے بنایا گیا ہے. یعنی یہ ماحول اور یہ نظام ایسا نہیں ہے کہ جس کو مجھ پر ایسے ٹھونس دیا گیا ہے کہ میں اس کے بارے میں بیزار ہوں. یعنی مجھے جس شخصیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے میری شخصیت اس کے مطابق ہے، اس کے موافق ہے، اور اگر میں اس کے مطابق اپنے رویے کو ڈھالتا ہوں تو مجھے اطمینان ہوتا ہے. سلیوری، غلامی، یہ تو وہ چیز ہے کہ جس میں بندہ زبردستی کام کر رہا ہوتا ہے. یہاں تو جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا نا کہ ہماری گردن پکڑتا اور کہتا ہے کہ آخرت کو مانو. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں عقل دی ہے، میں نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، ذرا اپنے گرد و پیش پر غور کرو دیانتداری کے ساتھ، تو تم یہ محسوس کرو گے کہ جس دنیا میں تم آئے ہو، جس میں تمہاری بے چینی ہے، یہ جو آپ بھی بات بیان کریں یہ بھی ایک بے چینی ہے. یہ بے چینی بجا ہے، لیکن یہ بے چینی اصل میں اس لیے ہے کہ تم اس سے نکل کر اس حقیقت کو پاؤ کہ ایک اور زندگی آنے والی ہے
جس کو اگر تم واقعی سمجھ لو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ بے چینیاں ختم ہو گئی. اصل میں یہ دنیا کے اندر جو پریشانیاں ہیں، دنیا کے اندر جو انسان کو پرابلمز نظر آتی ہیں، یہ بھی ایک پوائنٹر ہیں، یہ بھی انسان کو اس بات کی طرف مائل کرتی ہیں کہ وہ اس پر غور کرے کہ یہ دنیا نامکمل ہے. یہ دنیا سٹینڈ لون اپنے اوپر اپنی جگہ پر الگ سے کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اللہ کو مانا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم ایک اور دنیا کو نہ مانیں. اور اس کو ماننے کے بعد آدمی غلام نہیں بنتا. اس کو ماننے کے بعد آدمی اپنی زندگی کی اصل حقیقت کو ریئلائز کرتا ہے اور اپنے رب کو وہ پہچانتا ہے. اور اس کو پہچاننے کے بعد اس کے اندر ایک بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں، کہ جو جذبہ والدین کے ساتھ تعلق سے بھی کہیں زیادہ بڑا جذبہ ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے اندر موجود ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے والدین، ہماری فیملیز، اس دنیا کا بھی خالق ہے. اس کو جب ہم پہچان لیتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ معاف کرے کسی جابر کو پہچان رہے ہیں کہ جس نے ہم کو زبردستی یہاں دھکیل دیا ہے. ہم اس شفیق ہستی کو پہچانتے ہیں جس نے ہم پر کرم کیا کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور ہم اس دنیا میں آنے کے بعد کچھ کھو سے گئے، اور اس دنیا میں جن مشکلات کو ہم نے فیس کیا ان میں کچھ ہم کو ادھر ادھر کچھ دھکے کھانے پڑے، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مہربانی سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے ان تجربات کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوں. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے بھلے کے لیے ہو رہا ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ آخرت میں یہاں کی تمام پریشانیاں، یہاں کی تمام بے چینیاں، یہاں کی تمام ٹریجڈیز، یہاں کی تمام زیادتیاں دور ہو جائیں گی. سر ابھی آپ نے کہا کہ جب وہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ایک جو انر کیوس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے. ہاں تو جی وہ اطمینان آ جاتا ہے، سمجھ تو آ گئی، لیکن اگر پھر بھی اطمینان نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کیا چیز ابھی ٹھیک طرح سے وہ سمجھ ہی نہیں آئی. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ٹائم لگے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان سٹرگل کرے. دیکھیں، آپ کو کوئی چیز ملتی ہے اور آپ اس کو ایک بہت بڑا انعام سمجھتے ہیں جب آپ اس کو پوری طرح سے جو اہتمام ہے پانے کا اس پروسیس سے گزریں. تو بعض اوقات دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اندر کی کمیاں ہوتی ہیں. میں کوئی بات سمجھ نہیں پایا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. میں کوئی بات سمجھ نہیں پایا تو کچھ مجھے بھی تو اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے نا کہ ایک چکر کیا ہے یار، یعنی وجہ کیا ہے، کوئی میں نے کہاں غلطی کی ہے. لیٹ می ڈو اٹ اگین، لیٹ می ری وزٹ اٹ. مجھے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی کے ایک سٹیج میں بعض ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو اتنے بے بنیاد باتیں اتنے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں کہ آدمی ان کو صحیح مان لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے ذہن سے نکلتی نہیں. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ تو اصل میں دین کی ایک وہ ہے، آپ نے اس کے اوپر میک اپ کر کے نا وہی لپسٹک لگا کے کوئی بال بنا کے آپ پیش کر رہے ہیں. ویسے دین یہ ہے نہیں، دین وہی ہے جو مولوی بوٹا پیش کر رہا ہے، وہی دین ہے. تو آپ کی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کی بھی بات سنیں، ہماری بات بھی سنیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں دین کے اپنی سورسز سے. ہم کوئی بات ایسی کہہ رہے ہیں کہ جو اس ٹیکسٹ کے باہر سے، تو ہماری بات بالکل نہ مانیں. لیکن خدا کی بات کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اس کے دین کو ایسے سمجھیں جیسے اس نے پیش کیا. میں نے اسی لیے ایک آپ کے حدیث کے سوال پر جواب دیا تھا. میں اس سے اب میں وہ ہے نا ایک آدمی بولنے والا ٹرک کرتا ہے کہ ادھر سے ادھر ہو، اب میں وہ بات کر کے تو یہاں کے سوال پہ آ رہا ہوں. ان کے ایک سوال کے جواب میں نے ان کو آج یہ لکھا کہ دیکھیں بیٹی، بات یہ ہے کہ حدیث جو بھی ہے یہ ایک دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دعویٰ ہے. یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر تو معاملہ ہوتا نا کہ میں حضور کی خدمت میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوتا، کھڑا ہوتا، وہ جو فرماتے میں اس کو مانتا، اس لیے کہ میں نے ان کو اللہ کا پیغمبر مان لیا ہے. لیکن میں ان کے نام پر کوئی بات نہیں مانوں گا.
اس لیے کہ اب ان کے اور ہمارے درمیان ایک فاصلہ ہے، اور یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے نام پر منسوب کی گئی ہر بات کے بارے میں پہلے مطمئن ہوں کہ یہ آپ نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا. چنانچہ میں یہ دیکھوں گا کہ آپ کے نام سے جو بات پیش کی جا رہی ہے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ اور حدیثوں سے تو کہیں نہیں ٹکرا رہی ہے، یہ کامن سینس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ورنہ میں یہ کہوں گا کہ میں ابھی بات نہیں سمجھا ہوں، اس لیے میں غور کرتا رہا. پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور کا نام آ گیا کسی یہ مسئلہ میں اور آپ نہیں مانے تو پھر آپ نے کفر کر دیا. یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے. لیٹسٹ اس کا کسی نے کلب مجھے فارورڈ کیا ہے، اگر چاہیں کہ میں ابھی پوسٹ کر دوں گا اس پہ. یہ عامر لیاقت حسین جیسے بندے کے پروگرام میں کسی نے، بلکہ انہوں نے خود یہ سوال کیا تھا ود ریگارڈ ٹو شب برات، تو وہ صاحب جو بھی ہیں ان کا نام سے مجھے کوئی غرض نہیں، بٹ اور وہ عمر لیاقت تو پڑھ گیا شب، اتنا زبردست جواب دیا اس بندے نے. وہ ہم نے سارا عربی میں سر دیر ہی کوٹڈ کہ 135 حدیثیں ہیں اس سے متعلق جو رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں، اور سب کی سب صحیح ہیں. سب وہ بڑا چلا. اچھا اب یہ جو یہاں کے ہیں مختصر جوابات میں دے رہا ہوں، اتنے میں نماز کی تیاری ہو جائے گی. Sir, my question is about the jihad of companions. In one of the programs, Gandhi Sahab said that rightly guided caliphs never crossed the boundaries of those 8 countries where Prophet sent letters. However, there are other historical accounts like Tabari and Ibn Kathir where it is said that Hazrat Umar did invade till Sindh from this side and Spain from the other side till the reign of Hazrat Usman. Can you please clarify this confusion? May Allah Ta'ala bless you with both knowledge and wisdom. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں کیا کلیریفائی کر سکتا ہوں. میں 2 اب سورسز ہیں، ان دونوں کی تحقیق کرتے ہیں. یہ بات جو آپ نے بیان کی ہے میرے علم کی حد تک یہ بات بالکل غلط ہے. یہ انویژنز حضرت عمر حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں ہوئی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہاں محمد بن قاسم آئے، اور اسپین بھی بعد کے زمانے میں لوگ گئے. لیکن لیٹس کنٹینیو ٹو فائنڈ واٹ دا ٹروتھ از. ہسٹوریکل ریکارڈز ہوتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. ان کی اوتھینٹسٹی ویراسٹی کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک ٹھیک ہیں. ٹائفونز، ارتھ مانسونز، ڈسٹرکشن سیم ٹو کم ٹو دا پورر کنٹریز. از دس آزمائش؟ وائی ڈو سم ریلیجیس پیپل کال اٹ عذاب اینڈ پنشمنٹ؟ وہ پنشمنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ قیامت تک کے لیے اپلائی کرتا ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف کلیمٹیز ہیں ان کو قرآن نے بیان کیا ہے ایک عذاب کی شکل میں، اور وہ اللہ کے رسولوں کے زمانے اور دوسرے زمانوں میں فرق نہیں کرتے، اس لیے وہ جنرلائز کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ صرف آزمائش ہے، ان میں سے کوئی چیز عذاب نہیں ہو سکتی. الحمدللہ رب العالمین. سوال ختم ہو گئے، نماز کی تیاری کریں.